بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 118 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا الجملۃ الثانیہ، یعنی دوسرا موضوع، اور انشاءاللہ آج ہم وعم الطلاق المقید سے پڑھیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 117 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے چند چیزوں کی وضاحت کی تھی، جن میں سب سے پہلے ہم نے 3 مسائل کا ذکر کیا تھا کہ پچھلے سبق میں کل 3 مسائل ذکر کیے گئے تھے، جن میں سب سے پہلے تبعیض مطلقہ کا مسئلہ تھا، یعنی وہ عورت جس کو بعض طلاق دی گئی یا بعض اس کے جز کو یا اس کے کسی حصے کو طلاق دی جائے، جیسے تیرے سر کو طلاق، تیرے بالوں کو طلاق، یا تیرے ثلث یا نصف یا ربع کو طلاق، اس طرح کے الفاظ کو تبعیض طلاق کہتے ہیں، یعنی تبعیض مطلقہ کے بعض طلاق دینا عورت کو۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں دوسرا جو مسئلہ ذکر کیا گیا تھا وہ تبعیض طلاق کا تھا کہ آدھی طلاق دے دینا، نصف یا ثلث یا ربع طلاق دے دینا، تو اس کو تبعیض طلاق کہتے ہیں۔ تفصیلاً ہم نے اس کے بارے میں پچھلے سبق میں دیکھ لیا ہے، اور فقہا کے اقوال بھی اس کے بارے میں پڑھ لیے ہیں۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے تیسرا مسئلہ جو پڑھا تھا کہ طلاق علی طلاق، کہ ایک طلاق دے دی، اس کے اوپر دوسری طلاق یا تیسری طلاق دینا، یہ فقہا کے نزدیک کیسا ہے، اور اس کے بارے میں فقہا کے اقوال اور آراء ہم نے دیکھ لیے تھے۔ چونکہ یہ تینوں مسائل اختلافی تھے، اس لیے تینوں میں فقہا کا اختلاف تھا، تو تینوں میں فقہا کی جو مختلف آراء تھی تفصیلاً ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لی ہیں۔ ایسے ہی پھر آخر میں جیسا کہ مصنف کا مزاج ہے کہ وہ اختلاف کا سبب بیان کرتے ہیں، تو ان مسائل میں جو اختلاف واقع ہوا ہے، اس اختلاف کا سبب بھی مصنف نے بیان کیا ہے، اور آخر میں ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ ایک فائدے کے طور پر بات بھی بتلائی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی تشریح پڑھیں گے، اور تشریح کے دوران ہم چند چیزوں کی وضاحت کریں گے۔ وضاحت کرتے ہوئے 3 احوال کا ذکر کیا جائے گا، یعنی 3 احوال ہیں کہ ان میں سے پہلا حال ہے بعینہ، اسی عدد سے مستثنیٰ قرار دینا، یعنی اگر کوئی طلاق دے رہا ہے تو طلاق دیتے ہوئے 3 کا لفظ بولتا ہے اور 3 کو ہی پھر مستثنیٰ کر دیتا ہے، 2 کا عدد بولتا ہے اور 2 میں سے 2 طلاقوں کو ہی استثناء کر دیتا ہے، تو یہ آتا ہے بعینہ، اسی عدد سے مستثنیٰ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی صورت ہے، پہلا احوال ہے۔ دوسری قسم کا احوال جو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وہ ہے مذکورہ تعداد سے کم کو استثناء کرنا، یعنی جتنی تعداد کو ذکر کیا ہے، بالفرض 3 کو ذکر کیا ہے، تو اس میں سے 2 کو یا 1 کو مستثنیٰ قرار دینا، اس کو کہتے ہیں مذکورہ تعداد سے کم کو مستثنیٰ کرنا۔ ایسے ہی تیسرا حال جو ہے مذکورہ تعداد سے زیادہ کو مستثنیٰ کرنا، یعنی 3 کا ذکر کیا ہے اور 4 کو مستثنیٰ کر رہے، 2 کا ذکر کیا ہے اور 3 کو مستثنیٰ کر رہا ہے، تو جو مذکورہ تعداد ہے اصل میں اس سے زیادہ کو مستثنیٰ کرنا، اس کے بارے میں فقہا کے 2 اقوال مصنف نے بیان کیے ہیں۔ تفصیلاً ہم دونوں اقوال کے اوپر تبصرہ کریں گے، اور پھر آخر میں مصنف نے، یہ چونکہ باب مکمل ہو رہا ہے، باب کے آخر میں ابن حزم کی شاذ رائے بھی مصنف نے پیش کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے وَأَمَّا طلاق المقید بالاستثناء، یعنی استثناء کے ذریعے طلاق کو مقید کرنا، فَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي الْعَدَدِ فقط، یہ صرف عدد میں ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ میں نہیں ہو سکتا، یعنی طلاق کو استثناء کے ذریعے مقید کیا جائے تو یہ صرف عدد میں ہوگا، اور کسی طریقے سے تعداد طلاق کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ فَإِذَا طَلَّقَ أَعْدَادًا مِنَ الطلاق، پس جب شوہر نے تعداد میں طلاق دی، فَإِذَا طَلَّقَ، جب طلاق دی، أَعْدَادًا مِنَ الطلاق، تعداد میں، یعنی 2 طلاقیں دی یا 3 دی، یعنی تعداد میں طلاقیں دی، تو فَلَا يَخْلُو مِن 3 أحوال، تو یہ 3 احوال سے خالی نہیں ہے، یعنی اس کے 3 احوال بنتے ہیں۔ بات سمجھ لیں کہ طلاق جو مقید ہوگی استثناء کے ذریعے یہ صرف عدد میں ہو سکتی ہے، یعنی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تجھے 3 طلاقیں مگر 2 طلاقیں نہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں 2 کا اس استثناء کر دیا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ طلاق کو ہی مستثنیٰ کر دے،
تجھے آدھی طلاق ہے مگر ربو، ایسا نہیں ہے، یعنی طلاق میں تعداد میں استثناء ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ میں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں استثناء کی، اما ان یستثنی ذالک العدد بعینہ، کہ پہلی صورت یہ ہے کہ بعینہ اسی عدد سے مستثنیٰ کر دے، یعنی تجھے 2 طلاقیں ہیں مگر نہیں 2، یعنی 2 طلاقیں دے کر 2 کو ہی مستثنیٰ کر دیتا ہے، جیسے مثلا یقول، وہ کہتا ہے انت طالق ثلاثا الا ثلاثا، تجھے 3 طلاقیں ہیں مگر 3 طلاقیں، یعنی 3 طلاقیں دے کر 3 کا استثناء کر رہا ہے، بعینہ اسی عدد سے استثناء کر رہا ہے، یا وسنتین الا اثنتین، یعنی انت طالق اثنتین الا اثنتین، یعنی تجھے 2 طلاقیں ہیں مگر 2 نہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں 2 کا عدد بول کر 2 کو استثناء کر رہا ہے، بعینہ اسی عدد کا استثناء کر رہا ہے، پہلی صورت یہ بن گئی۔ وَإِمَّا أَن يَسْتَثْنِيَ مَا هُوَ أَقَلُّ، مذکورہ تعداد سے کم کو استثناء کرے، یعنی یہ دوسری صورت ہے کہ جو تعداد ذکر کی ہے 2 کی ذکر کی ہے تو اسے کم کو 1 کو مستثنیٰ قرار دے دے، 3 کا تذکیہ کیا ہے تو 2 کو یا 1 کو مستثنیٰ قرار دے، مذکورہ تعداد سے کم کو مستثنیٰ قرار دے۔ اب اس کی آگے 2 صورتیں بنا رہے ہیں مصنف، فَإِمَّا أَن يَسْتَثْنِيَ مَا هُوَ أَقَلُّ مِمَّا هُوَ أَكْثَرُ، یعنی زیادہ سے کم کو مستثنیٰ قرار دے گا، ایک صورت یہ بن گئی، یعنی یہ اس والی صورت کی آگے 2 صورتیں مصنف بنا رہے ہیں کہ اما ان یستثنی ما هو اقل، مذکورہ تعداد سے کم کو مستثنیٰ کرے گا تو ان یستثنی ہوا اقل مما ہوا اکثر، اور دوسری صورت و اما ان یستثنی ما ہوا اکثر مما ہوا اقل، کہ کم سے زیادہ کا استثناء کرے، کم سے زیادہ کا استثناء کرے تو فَإِذَا اسْتَثْنَى الْأَقَلَّ مِنَ الْأَكْثَرِ، اگر وہ زیادہ سے کم کا استثناء کرے تو فَلَا خِلَافَ أَعْلَمُهُ أَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ يَصِحُّ، تو مصنف کہہ رہے ہیں میرے علم کے مطابق اس استثناء میں کوئی اختلاف نہیں، یصح ایسا استثناء کرنا صحیح ہے، وَيَسْقُطُ الْمُسْتَثْنَى، اور جو مستثنیٰ ہے جس کا استثناء کیا ہے وہ ساقط ہو جائے گا، یعنی 3 میں سے 2 کا استثناء کر دیا تو 2 طلاقیں ساقط ہو جائیں گی، یہ 2 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی، جیسے مثلا یقولہ کوئی کہے انت طالق ثلاثا الا واحدۃ، کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں مگر 1 نہیں، تو لہٰذا وہ 1 جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی، 2 طلاقیں ہو جائیں گی۔ وَأَمَّا إِنِ اسْتَثْنَى الْأَكْثَرَ مِنَ الْأَقَلِّ، اگر وہ کم سے زیادہ کا استثناء کرے، یہ تیسرا حال ہے، تو فَيَتَوَجَّهُ فِيهِ قَوْلَانِ، تو اس میں 2 قول ہیں، احدہما ان میں سے پہلا یہ ہے ان الاستثناء لا یصح، ایسا استثناء صحیح نہیں ہوگا، وهو مبنی علی منع ان یستثنى الاکثر من الاقل، وهو مبنی، یہ ان لوگوں کی رائے پر مبنی ہے جو کمتر سے اکثر کے استثناء کو ممنوع قرار دیتے ہیں، یعنی وہ فقہا جو کم سے زیادہ کے استثناء کو منع کرتے ہیں یہ ان کے مطابق ہے کہ ان کے نزدیک ایسا استثناء صحیح نہیں ہے۔ والآخر، دوسرا قول، ان الاستثناء یصح، ایسا استثناء صحیح ہے، یعنی کم سے زیادہ کا استثناء کرنا، وہ قول مالک، یہ امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا اسْتَثْنَى ذَلِكَ الْعَدَدَ بِعَيْنِهِ، اور اگر استثناء کیا اس نے بعینہ اسی عدد کا، 3 میں سے 3 کا، 2 میں سے 2 کا، جیسے وہ کہتے طالق ثلاثا الا ثلاثا، 3 میں سے 3 کا استثناء کر رہا ہے، فَإِنَّ مَالِكًا، تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقع طلاق، طلاق واقع ہو جائے گی، لِأَنَّهُ اتَّهَمَهُ عَلَى أَنَّهُ رُجُوعٌ مِّنْهُ، کیونکہ اس وقت ہم اس کے اوپر رجوع کی تہمت لگا دیں گے کہ گویا اس نے طلاق دی ہے اور طلاق دینے کے بعد رجوع کر لیا ہے، رجوع کی تہمت لگ جائے گی، یعنی رجوع ثابت ہو جائے گا۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَقُلْ بِالتُّهْمَةِ، اور اگر ہم رجوع کی تہمت قرار نہ دیں، اس کے بارے میں فتویٰ نہ دیں، تو وَكَانَ قَصْدُهُ بِذَلِكَ اسْتِحَالَةُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ، تو اس وقت اس شوہر کا جو ارادہ ہے طلاق کو واقع کرنے کا وہ اس کو محال قرار دے گا، اور جب وہ اس کو محال قرار دے دے گا تو فلا طلاق علیہ، تو پھر اس کی طرف سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، یعنی مرد کی نیت وقوع طلاق اس کو ناممکن بنانا ہو جائے تو پھر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کما لو قال، جیسا کہ اگر کوئی کہے انت طالق لا طالق معا، یعنی تجھے طلاق ہے لا طالق، کوئی طلاق نہیں ہے، تو فإن وقوع شیء مع ضدہ مستحیل، کیونکہ ایک ہی چیز کی ضد اور اس چیز کا اثبات
ان دونوں کا اکٹھا ہونا مشکل ہے، ناممکن ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی چیز کا اور اس کی ضد کا اکٹھے ہو جانا ایک ہی جگہ پر، یہ مستحیل محال ہے، مشکل ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ طلاق واقع ہو جائے گی اور ہم اس کو رجوع قرار دے دیں گے کہ جی یہ رجوع بن گیا ہے۔ تو بہرحال یہ 3 صورتیں بن گئی استثناء کی، اور تینوں ہم نے تفصیلاً دیکھ لی ہیں۔ آگے دیکھیں، ایک شاذ قول ابن حزم رحمہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وشذ ابو محمد ابن حزم، امام ابن حزم کا ایک شاذ رائے ہے، فقال، فرماتے ہیں لا یقع طلاق بصفت لم تقع بعد، یعنی طلاق کسی صفت سے واقع نہیں ہوتی، لا یقع طلاق بصفت، طلاق کسی ایسی صفت سے واقع نہیں ہوتی، لم تقع بعدہ، جو اس کے بعد واقع نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، جو ابھی وجود میں نہیں آئی صفت، ایسی صفت کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی، ولا بفعل، اور نہ ہی ایسے فعل سے طلاق واقع ہوتی ہے، لم یقع، جو ابھی ہوا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن طلاق لا یقع فی وقت وقوعہ، کیونکہ طلاق واقع نہیں ہوتی اس کے وقوع کے وقت میں، الا بایقاع من یطلق فی ذلک الوقت، ہاں مگر جب اس کے ایقاع کا وقت آ جائے، اس وقت میں طلاق دی جائے، پھر طلاق واقع ہوتی ہے۔ صرف ایقاع کا وقت آنے سے طلاق نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت آنے پر طلاق دی جائے پھر طلاق واقع ہوتی ہے۔ ولا دلیل من کتاب ولا سنت ولا اجماع علی وقوع طلاق فی وقت لم یوقعہ فی المطلق، تو امام ابن حزم کہتے ہیں ایسی کوئی دلیل کتاب اللہ سے، سنت سے، اجماع سے ثابت نہیں کہ جس میں وقت آنے سے پہلے ہی طلاق واقع ہو جائے، یعنی متعلق کے طلاق دینے سے پہلے ہی صرف وقت آنے پر ہی طلاق ہو جائے، ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ وَإِنَّمَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ إِيقَاعَهُ فِيهِ، اور اگر کسی مرد نے اپنے اوپر طلاق کے وقوع کو لازم کر لیا تو فَإِن قُلْنَا بِاللُّزُومِ، پس جب ہم لزوم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لازم يوقف عند ذلك الوقت، تو پھر وہ اس وقت تک موقوف ہو جاتی ہے، حتیٰ یوقع، جیسے ہی پھر وہ وقت آتا ہے تو وہ طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ بات کو دھیان سے دوبارہ سمجھ لیں، امام ابن حزم کہتے ہیں کہ ایسی کہیں دلیل ثابت نہیں، ایسی کوئی بات ثابت نہیں کہ متعلق نے طلاق دینے والے نے طلاق دی نہیں، طلاق کا وقت آ گیا اور طلاق واقع ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ طلاق دینے والا اس وقت میں طلاق دے گا تو طلاق واقع ہوگی۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ جی اگر کسی شخص نے اپنے اوپر طلاق کو لازم کر لیا کسی کام کے واقع کرنے کے ساتھ، جی اگر میں نے وہ کام کر دیا تو طلاق ہے، تو پھر وہاں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ تو امام ابن حزم کہتے ہیں کہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ بھائی لازمہ یوقف عند ذلک الوقت، تو طلاق اس وقت تک پھر موقوف ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، معلق ہو جاتی ہے، واقع پھر بھی نہیں ہوتی، حتیٰ یوقع، جیسے ہی پھر وہ وقت آتا ہے تو اس وقت میں پھر جا کر وہ واقع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں پہلے متعلق موجود تو ہے نا، طلاق دینے والا موجود تو ہے، ایسا تو نہیں ہوا کہ جی متعلق ہے نہیں، اس نے طلاق کا ایقاع نہیں کیا اور وقت آنے پر طلاق ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ھذا قیاس قولہ عندی وحجتہ، مصنف کہتے ہیں کہ یہ قیاس ہے اور میرے نزدیک یہ ان کی دلیل ہے۔ وَإِن كُنْتُ لَسْتُ أَذْكُرُ فِي هَذَا الْوَقْتِ احْتِجَاجُهُ فِي ذَلِكَ، اور مجھے اب ان کی اس کے علاوہ کوئی اور دلیل یاد نہیں ہے، یعنی مصنف کہہ رہے ہیں مجھے صرف ان کی یہ ایک ہی دلیل یاد ہے۔ بہرحال آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے 3 احوال ذکر کیے ہیں استثناء کے، اور جن میں سے پہلا ہے بعینہ ہی، اسی عادت میں سے مستثنا کرنا، 3 کا ذکر کیا، 3 کو استثناء کر دے، 2 کا کیا، 2 کا بعینہ ہی، اسی عادت سے۔ اور دوسری صورت ہم نے پڑھی ہے کہ مذکورہ تعداد سے کم کو استثناء کریں، یعنی 3 کا ذکر کر کے 2 کو ان میں سے مستثنا قرار دے دے، 2 کا ذکر کر کے 1 کو مستثنا قرار دے دے، تو اس طریقے سے ہم نے یہ دوسری صورت، دوسرا حال پڑھا ہے۔ تیسری صورت ہم نے پڑھی ہے کہ مذکورہ تعداد سے زیادہ کو مستثنا کرنا، یعنی جو تعداد ذکر کی گئی ہے اس میں سے زیادہ کو، یعنی 3 کا ذکر کیا، 4 کو مستثنا کر رہے، 2 کا ذکر کیا، 3 کو مستثنا کر رہے، تو تیسری صورت ہم نے یہ پڑھی ہے۔ اور تینوں کے بارے میں فقہا کے اقوال ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور اس آخری صورت کے بارے میں فقہا کے 2 اقوال تھے، دونوں کو ہم نے بالتفصیل دیکھ لیا ہے۔
ایسے ہی آخر میں مصنف نے ابن حزم کی شاذ رائے پیش کی ہے، اور ابن حزم نے بتلایا ہے کہ کسی بھی کام کے واقع ہونے سے، کسی صفت کے واقع ہونے سے پہلے طلاق واقع نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ وقت آئے گا اور اس میں طلاق کا ایقاع ہوگا، طلاق دینے والا طلاق دے گا تو پھر طلاق واقع ہوگی۔ پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم بات کریں تو وہی سوال کہ عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی تشریح کریں۔ ایسے ہی طلاق کی استثناء کے ذریعے تقیید کے بارے میں بحث کریں، نیز اس میں فقہا کی جو آراء ہے اس کی بھی وضاحت کریں۔ تو اگلے سبق نمبر 119 میں انشاءاللہ کتاب الطلاق الجملۃ الثانیہ ہمارا چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہم الباب الثانی یعنی دوسرا باب سبق نمبر 119 میں شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔